السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بھائیو، صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ 3 جگہ لے کر آئے ہیں اور احادیث کی کتابوں میں بھی کئی جگہ وہ روایت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اپنے ایک گھر جو سنخ کی جگہ مقام پر تھا. واپس آئے تو آ کر وہ مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام ان سے بات نہیں کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیٹی تھی ان کے گھر چلے گئے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 یمنی چادریں دی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بوسہ لیا اور پھر رونے لگ گئے اور کہنے لگے بھی ابھی انت و امی کہ میرے ماں باپ اے اللہ کے نبی آپ پر قربان ہو. واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں ہرگز جمع نہیں کرے گا. یعنی دوسرے لوگوں کو ایک بار موت آئے اور آپ کو 2 بار موت آئے. موت سے ایک تکلیف تو ہوتی ہے، دوسرے اس تکلیف سے ایک بار گزریں اور آپ 2 بار. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے. مسجد میں دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ جو بندہ یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. یہ صدمے سے صحابہ کا یہ حال تھا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھے نہیں، یوں محسوس کرایا جیسے سنا ہی نہیں. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بیٹھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خطبہ دیا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے تو موت آنے والی نہیں. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اس دین سے پھر جاؤ گے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو اس دین سے ایڑیوں کے بل پھر جائے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا.
وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہترین بدلے سے نوازے گا. یہ آیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے سن کر پھر ہر صحابی اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا، اور ہر صحابی نے جان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آ گئی ہے. یہ آیت جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جب یعنی کہ جس وقت شیطان نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زخمی ہوئے تھے، لیکن شیطان نے افواہ اڑا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں. تو اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ کچھ نے کہا کہ اب زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کچھ یعنی بھاگ نکلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کوئی اللہ تو نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اپنے اختیارات تو نہیں دے دیے ہیں. ان سے پہلے بھی بے شمار رسول آئے ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں، اپنی زندگی گزار کر ایک عرصہ دنیا کے اندر رہ کر چلے گئے ہیں. تو کیا یہ اگر فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے تو کیا تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ جس مشن پر وہ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا تم اس کو چھوڑ دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ یہ دین، جس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا تکلیفیں سہ سہ کر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں آئے، پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں آئے، آپ کو جادوگر، مجنوں، پاگل، دیوانہ کہا گیا. یہاں تک کہ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے مکہ کے بازاروں کے اندر یہ پکار لگا رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. تو پیچھے آپ کا جو چچا ابو لہب یہ پکار لگا رہا ہے کہ لوگوں یہ نعوذ باللہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ مانو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچایا. بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ مکہ کے اندر ابو جہل نے سارے بازار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشدد کا نشانہ بنایا. تو امیر حمزہ کی جو لونڈی تھی وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. امیر حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے، امیر حمزہ کی لونڈی کہنے لگی کہ تمہاری ان جوانیوں کا کیا فائدہ، ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہ تمہاری ان مونچھوں کا، ان جوانیوں کا کیا فائدہ. امیر حمزہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جو چاہتا ہے تیرے بھتیجے کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، تیرے بھتیجے کے ساتھ یہ جو اٹھتا ہے چاہتا ہے یہ سلوک کر دیتا ہے. کہتا ہے آج ابو جہل نے بازار کے اندر تیرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا. امیر حمزہ اٹھا، دارالندوہ میں گیا، دارالندوہ میں جا کر ابو جہل کے سر کے اوپر تلوار کا دستہ مارا، اس کا چہرہ لہولہان کر دیا. آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں اس سے خوش نہیں ہوتا، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو قل لا الہ الا اللہ، اس مشن کو، جس مشن پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس دعوت کو قبول کر لیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم جس مشن پر تمہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس دین پر وہ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا تم اس کو چھوڑ دو گے؟ تو میرے بھائیوں یہ باتیں یہ میں نے اس لیے کی ہیں کہ یہ عید کے بعد پہلا جمعہ ہے، رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے. مسجدیں آپ نے دیکھا ہوگا پرسکون ہو گئی ہیں، صفیں کم ہو گئی ہیں، اور قرآن وہ پہلے کی طرح الماریوں میں رکھ دیے گئے ہیں. تو یعنی کہ وہ اللہ جو رمضان میں ہمارا رب تھا وہ اب بھی ہمارا 11 مہینوں کے اندر رب ہے. ایسا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے کہ وہ رمضان کے اندر ہمارا رب تھا، اب ہمارا رب نہیں ہے. تو یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ مسجدوں کے اندر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق بنایا ہوا ہے، جن کے پاؤں سست نہیں ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمانا؟ حب الاعمال الی اللہ ما ادوم وان قل. اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، چاہے وہ تھوڑا ہو.
ایک بندہ وہ ہے جس نے رمضان کے اندر 5-6 قرآن پڑھ لیے، اب قرآن کو اٹھاتا نہیں ہے، مسجد میں آتا نہیں ہے، وہ نمازوں کے ساتھ اس کا اور اپنے رب کے ساتھ جو تعلق قائم ہوا تھا وہ اب ٹوٹ گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندہ وہ ہے جس کا نیکی کے ساتھ جو تعلق قائم ہوا ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے، چاہے تھوڑا ہو۔ قرآن پہلے ایک پارہ پڑھتا تھا، اب ایک صفحہ ہی پڑھ لیتا ہے۔ مسجد کے ساتھ پہلے نفل نوافل بھی تھے، اب صرف فرض نماز ہی ہے۔ ان البر یہدی الی البر، اللہ کے نبی کا فرمانا، نیکی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی آپ کا تعلق نیکی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پچھلی نیکی کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے۔ اور تقوی، یہ رمضان کے جو روزے تھے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا نیکی کے ساتھ تعلق مستقل بنیاد پر ہوتا ہے، عارضی نہیں۔ عید کی نماز کا سلام پھیرا، اب نیکی کے ساتھ وہ تعلق، وہ قرآن کے ساتھ جو ایک رشتہ، جو مسجد کے ساتھ ایک تعلق بنا تھا وہ اب ٹوٹ گیا نہیں۔ نیکی کے ساتھ مستقل تعلق رکھنے والا وہ متقی ہے۔ گناہ کے ساتھ عارضی تعلق، وقتی آیا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر، آپ دیکھیں سورہ ہجر، وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، آخری آیت ہے سورہ ہجر کی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کر، کب تک؟ جہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین کیا ہے؟ موت ہے۔ ہر کافر بھی ہو اسے بھی یقین ہے کہ موت تو آنی آنی۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کر یقین تک۔ یقین، یہ رمضان کا روزہ یہ ہمیں چند لمحات میں حلال سے روکنے آیا تھا، لیکن ایک ہم نے روزہ رکھا ہے اس بات کی گواہی دے کر کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ساری زندگی کا روزہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو بجا لائیں گے، جس بات سے روکا ہے ہم اس سے رک جائیں گے۔ یہ سورہ ہجر کی آخری آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو جہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت تک تم نے بندگی کرنی ہے اللہ کی۔ اور اس سے اگلی جو سورہ ہے سورہ نحل، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے۔ مثال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، وہ عورت جس نے چرخہ کاٹ کر دھاگا بنایا، دھاگے کو مضبوط کیا، وقت لگایا، طاقت خرچ کی، اور اب اس دھاگے کو ادھیرنے بیٹھ گیا۔ یعنی اس نے ایک وقت لگایا ہے لیکن اب وقت اس اپنی محنت کو ضائع کر رہی۔ رمضان کے اندر جن بھائیوں نے نمازیں پڑھی، نفل نوافل کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کی، روزے رکھے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انہوں نے دھاگے کو مضبوط کیا ہے اپنے کو اور اس سے سوت کاٹا ہے۔ لیکن اگر رمضان کے بعد یہ آپ کا تعلق ٹوٹ گیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے نَقَضَتْ غَزْلَهَا، جس نے اپنا سوت وہ مضبوطی سے کاٹا ہے، اور پھر مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، مضبوط کرنے کے بعد اپنے اس سوت کو ادھیر دیا ہے، یعنی ایک وقت لگایا ہے۔ تو آج ہمیں ثابت قدمی کی ضرورت ہے، استقامت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سلف صالحین جو پہلے امت کے نیک بندے گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہیں سلف صالحین کہتے ہیں، ان سے بھی زیادہ ہمیں ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ کیوں زیادہ ضرورت ہے؟ کیونکہ فتنوں کا دور ہے۔ ایک تو فتنوں کا دور ہے، دوسرا مددگار بھائیوں اور دوستوں کی کمی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ لیں مدینہ آئے تو مدینہ میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ قائم کیا تھا، یہ بھائی چارہ کس بات کا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھائی بنایا گیا تھا وہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا، دوسرے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے، اور پھر جہاں سے جو کچھ سیکھتے تھے ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ یہ نیکی کا بھائی چارہ تھا،
کہ ایک دوسرے سے یہ پوچھ لینا کہ بھائی تم نے آج نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے آج کون سا نیکی کا کام کیا۔ یہ صحابہ کا بھائی چارہ تھا، اور آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں ایسے بھائیوں اور ایسے دوستوں کی بھی کمی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کی کمی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں وہی بیمار ہیں۔ جو طبیب ہے وہ خود اگر بیمار ہو تو اس نے مریض کی کیا عادت کرنی، مریض کا کیا علاج کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سلف سے زیادہ ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ تو ایسے حالات میں جو بندہ دین پر ثابت قدم رہتا ہے، حالانکہ بہت مشکل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بندے کے لیے بے شمار بشارتیں ہیں، بے شمار بشارتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طبرانی کبیر کے اندر ہے، آپ نے فرمایا ان من ورائکم ایام صبر، صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بعد کچھ ایسے دن آئیں گے جو صبر والے دن ہوں گے، تکلیفوں میں ہوں گے، مصیبتوں کے دن ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ جو سخت مصیبتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، وہ انبیاء پر آتے ہیں۔ پھر جو انبیاء کے بعد جس بندے کا جس قدر ایمان کا لیول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزماتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے بعد جو ہیں وہ کچھ ایام صبر آنے والے ہیں، مصیبتوں کے ایام ہیں۔ العامل فیہن کالقابض الجمر، ان مصیبتوں کے ایام کے اندر جو فتنوں کے دور ہوں گے، ان کے اندر جو بندہ میرے طریقے کو تھامنے والا ہے، میری سنت کو تھامنے والا ہے، گویا کہ اس نے اپنی ہتھیلی کے اندر آگ کا انگارہ رکھ لیا۔ یعنی ان فتنوں کے دور کے اندر آگ کا انگارہ جس قدر بندے کو تکلیف دیتا ہے، اس طرح سنت پر جمنے والا ہوگا۔ فرمایا المتمسک فیہن یومئذ، اور اس زمانے کے اندر جو بندہ میری سنت کو تھام لے گا، فرمایا صحابہ سے لہو فاجر کا اجری 50 منکم، فرمایا اس بندے کے لیے 50 افراد کا ثواب ہے، 50 افراد کا۔ صحابہ نے سوال کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 50 ہم میں سے ہوں گے یا اس زمانے کے 50 ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تم صحابہ میں سے 50 ہوں گے۔ جو بندہ فتنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس بندے کے لیے 50 صحابہ کا اجر و ثواب ہوگا۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، جن لوگوں نے یہ کہا، اور یعنی ہمارے لیے وہی طریقہ کافی ہے جس پر اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ گئے ہیں، جو اللہ نے اپنے رسول کو بیان کیا۔ ہمارا رب اللہ ہے، نہ کوئی داتا زمین پر ہے، نہ کوئی گن شکر ہے، نہ کوئی پالن ہار ہے، اس کے علاوہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، وہ زندگی میں بھی ان پر اترتے ہیں اور موت کے وقت بھی اترتے ہیں۔ وہ انہیں اللہ تخافوا، انہیں بشارتیں دیتے ہیں، اللہ تخافوا، غم زدہ نہ ہو، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ باطل چاہے جتنا مرضی مضبوط ہو جائے، تم نے غم زدہ نہیں ہونا، کیونکہ مستقبل اسلام کا ہے۔ فرشتے بشارتیں دیتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، ہم دنیا کی زندگی کے اندر بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَلَکُمْ فِیہا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے اس جنت کے اندر جو کچھ تم چاہو گے، جو کچھ تم چاہو گے۔ وَلَکُمْ فِیہا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ تم مانگو گے تمہیں ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ اس غفور الرحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ یہ تو مہمان نوازی ہے، مہمان کی آمد پر آگے آگے اس کی طرف سے جو انعامات ہوں گے، جو اکرام ہوگا، وہ تو بے شمار ہے۔ یعنی فرشتے بشارتیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل فی الاسلام، ہی میرا ایک سوال ہے، اور وہ سوال جو ہے وہ اسلام کے متعلق ہے، اور جواب ایسا ہو قولاً
ایک ہی لفظ میں جواب ہو کہ ایسا جواب ہو لا اسأل عنہ احدا بعدک کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اے میرے صحابی تو یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پر ڈٹ جا، پھر اس پر ڈٹ جا۔ اب آپ دیکھیں جو بندہ اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس پر ڈٹ جائے تو کیا وہ اللہ کے رسولوں کو نہیں مانے گا، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانے گا؟ جو کچھ اللہ کی طرف سے نماز روزہ کا حکم آیا ہے اس کو نہیں مانے گا؟ صرف رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کرے گا، باقی 11 مہینوں اللہ کی عبادت نہیں کرے گا۔ وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان رسولوں سے پوچھ لے وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً، کیا ہم نے کہ رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود مقرر کیے جس کی عبادت کی جائے؟ کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ 1 سال تم اللہ کے لیے قربانی کر لو، باقی 11 مہینے کسی اور کے نام کی قربانی کر لو؟ 1 سال ٹھیک ہے، 1 ماہ تم رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کر لو اور باقی 11 مہینے تم جو چاہو مرضی کرو۔ یاد رکھو، اس بات کو سمجھ لو کہ ایک چیز کو ہے مان لینا، ایک چیز کو مان لینا ہے، اور ایک چیز ہے اس کا اظہار کرنا، یہ اور چیز ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ پھر جس کو آپ نے مان لیا ہے اور اس کو آپ ظاہر کر رہے ہیں اس پر ڈٹ جانا کہ اب جو آئے گا دیکھا جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قبروں پر جو کام ہوتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بے شمار لوگ، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ ایمان نہیں ہے، اس کو مان لینا اور اس کا اعلن اعلان اظہار کرنا اور پھر اس پر ڈٹ جانا، یہ ایمان ہے۔ ایمان یہ ہے، ایک بندہ ڈٹا ہی نہیں ہے، حق کو مان رہا ہے، پسپائی اختیار کر لیے اور پیچھے ہٹ گیا ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ جس کو آپ نے حق مانا ہے اس کا اعلن اعلان ڈنکے کی چوٹ پر اظہار کرنا اور پھر اس پر ڈٹ جانا ساری زندگی، یہ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس بندے کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس بندے کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، صرف اس بندے کو دیتا ہے۔ اور یہ ایمان جو ہے یہ سارا دل کا معاملہ ہے کہ دلوں کو مضبوط کرنا، دلوں کو حق پر جمانا، یہ سارا دل کا معاملہ ہے۔ اور یہ دل جو ہے اس کا یہ نام دیا گیا ہے قلب۔ کیوں نام دیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دل کو یہ دل نام قلب اس لیے دیا گیا اس کے الٹ پلٹنے کی وجہ سے۔ فرمایا کسی درخت کی جڑ کے پاس کوئی پر پڑا ہو تو تیز ہوائیں اس پر کو کس طرح الٹتی پلٹتی ہیں، اس طرح دل کی مثال ہے۔ آدم کے بیٹے کا جو دل ہے یہ چولہے پر رکھی ہوئی جو ہنڈیا جوش مارتی ہے یہ اس سے بھی زیادہ جوش مار رہا ہوتا ہے۔ خواہشات کی ہوائیں اس پر چل رہی ہیں، فتنوں کی لہریں اس پر چل رہی ہیں، کبھی ایک لہر آ رہی ہے کبھی دوسری لہر آ رہی ہے، تو فتنوں کا میرے بھائیوں دور ہے۔ اس دور کے اندر اس دل کو ایک جگہ جمانا یہ بڑا خطرناک ہے، لیکن نبی اسی مشن پر آتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کے دلوں کو ایک جگہ جما دے۔ تو کچھ وسائل ہیں جو اگر ہم استعمال کریں گے تو ہمارا دل ایک جگہ جم جائے گا، ورنہ فتنوں کی آندھی ہے، ارتداد کا دور ہے، لوگ دین کا مذاق اڑانے سے اپنی زبانیں نہیں روک پاتے۔ کوئی داڑھی رکھی ہوئی ہے وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے، داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنے کے باوجود اس کا مذاق اڑا رہا ہے، عورت برقعے نقاب کرنے کے باوجود اس کا مذاق اڑا رہی۔ تو اس دل کو ایک جگہ جمانا، ثابت قدم رکھنے کے وسائل کیا ہیں؟ پہلا وسیلہ جو ہے ذریعہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ یہ کافر جو ہیں
یہ کہا کرتے تھے وقالوا الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو کافر تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اس بندے پر قرآن سارے کا سارا ایک ہی بار نازل کیوں نہیں کر دیا گیا؟ جس طرح تورات نازل کی گئی، انجیل نازل کی گئی، زبور نازل کی گئی، پہلے نبیوں کو ایک ہی بار دے دی گئی، پورے کا پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں دے دیا گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کے دل کو ثابت رکھیں، آپ کے دل کو ایک ہی جگہ جما دیں. یعنی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دعوت دے رہے تھے تشدد کا آپ کو سامنا تھا. آپ کے صحابہ بلال کو، صہیب کو کسی جگہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بشارتیں دیتا ہے کہ ایمان پر ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، کامیابی تمہارا ہی مقدر ہوگی. پھر کافروں کی طرف سے جو آنے والے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا جواب دیا گیا. قرآن کو آپ پڑھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولو العزم جو رسول ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اولو العزم رسول 5 اولو العزم رسول ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرتیں ذکر کی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس قدر ثابت قدم ہے، آگ کے اندر تک داخل ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی. موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے دربار میں جا کر اسے دعوت دے رہے ہیں. اور پھر جادوگروں کا ایمان کس قدر وہ ثابت قدم رہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے سے پہلے فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا، اور جب انہوں نے سجدہ کر لیا تو فرعون نے کہا کہ مجھ سے پہلے میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے. انہوں نے کہا کہ اے فرعون تو دنیا زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا کی زندگی ہم سے چھین سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا. اور پھر آپ دیکھیں، آپ اس منظر کو دیکھیں کہ رات کی تاریکی کے اندر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں اور پیچھے فرعون ہے، یہاں تک کہ قریب فرعون پہنچ گیا اور قوم نے کہا کہ اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم پکڑ لیے گئے، ہم پا لیے گئے. یعنی عورتوں بچوں کی چیخو پکار ہے کہ اب فرعون نے ہم پر غلبہ پا لیا. تو موسیٰ نے کیا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ. یعنی کس قدر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی سے نوازا. اور پھر قرآن کی جو تفسیر ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو احادیث کی شکل کے اندر ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میرا فرمان ہے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ، سورہ نساء کے اندر بیان کیا کہ اگر یہ لوگ وہ کریں جس کی اے نبی آپ انہیں نصیحت کرتے ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہو، وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا، اور ان کو زیادہ ثابت قدمی عطا فرمائے. اور فرمایا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، جب یہ اس نصیحت پر عمل کریں گے جو آپ انہیں کر رہے ہیں تو اے اللہ کے نبی ہم انہیں اب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں. یعنی آپ دیکھیں ایک بندہ وہ ہے جو سنت کو اختیار نہیں کرتا لیکن عمل بہت زیادہ کر رہے ہیں. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابی آپ کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تو کمزور سا کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال میں آیا تھا، آپ روزوں کی فضیلت بیان کر رہے تھے، تو اس وقت سے لے کر میں مسلسل روزے رکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. اور اس کے مخالف آپ نے کیا فرمایا؟ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے پورے مہینے کے اندر 6 روزے رکھ لیتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے کہ گویا کہ اس نے ہمیشہ روزہ رکھا. یعنی ایک طرف عمل کثیر ہے لیکن قبول نہیں ہے. کیوں قبول نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اور ایک طرف جو 36 یا 35 روزے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اجر کیسے دے رہا ہے؟ گویا کہ وہ بندہ ہمیشہ روزے سے، وہ سال بھر کے اس نے روزہ رکھے.
تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ وہ کام کرے جس کی اے اللہ کے نبی آپ انہیں نصیحت کر رہے ہیں تو ہم انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے. وَلَا هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں صراط مستقیم عطا فرمائیں گے. یعنی یہ جو دل ہیں، ہمارے دل جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، کیسی ہیں اس نے خود خبر دی ہے، کیسی ہیں جیسی اس کی شان کے لائق ہے. ہم کوئی کیفیت بیان نہیں کریں. تو یہ دل جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے پلٹتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے. جو یہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی. ادی وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. جو بندہ رمضان کے بعد بھی مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے. تجھے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے اللہ کا ذکر بندہ کثرت سے اگر کرے تو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایو اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا سامنا ہو جائے کسی دشمن کے ساتھ، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. یعنی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے اللہ کے ذکر اگر تم اختیار کرو گے تو تمہیں ثابت قدمی ملے گی. تو اللہ کا ذکر اگر ہم اس کو ایک معمول بنا لیں، صبح شام کے اذکار ہیں، ان کو غور سے سمجھ کر پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں کامیابی سے نواز دے گا. ایک اور چیز جو ثابت قدمی کے لیے بہت بڑا وسیلہ ہے وہ ہے موت. بندہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے، ہمیشہ. کیوں؟ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کرنا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، اس زندگی میں کیا کر کے آیا. یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں دکھاتا ہے. یہ عید ہی کے بعد یہ ملک صاحب اور ایوب کا بھانجا آپ دیکھیں کہ وہ جوان تھا اور وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ اسے یعنی جنت الفردوس عطا فرمائے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ جو نوجوان اس سے غفلت نہ برتیں کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یہ نہیں کہ ہم نے رمضان میں زندگی گزار لی ہے نیکیوں کے ساتھ، اب اگلا رمضان دیکھیں گے. جی ابھی بڑی لمبی عمر پڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا میں اس طرح رہ گویا کہ تو پردیسی ہے. او عابر سبیل، جا تو راستے کو عبور کرنے والا ہے. یہ پردیسی آپ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں، جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ رہتے وہاں ہیں لیکن ان کا دل اپنے دیش میں اٹکا ہوتا ہے. ہمارا اصل دیش وہ ہے جہاں سے ہمارا بابا آدم آیا تھا، جنت الفردوس سے. ہمارا بابا آدم وہاں اس دیش سے نکالا گیا ہے. تو یہ پردیسی جو ہوتا ہے اس کو اس دنیا کی یہ فکر نہیں ہوتی کہ جہاں مجھے کوئی مقام نہیں ملا، کوئی مرتبہ نہیں ملا. اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ جہاں سے میں زیادہ سے زیادہ وہ سرمایہ اکٹھا کر لوں جو میرے وطن میں کام آنے والا ہے، میرے وطن میں کام آنے والا ہے. یہ میرے بھائیوں رمضان کے اندر جو ہم نے اپنا سرمایہ اکٹھا کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے سراغ کر کے اس کو ضائع کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.